بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اس کی برکتیں عطا کرے۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے نا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تحقیق ہم نے مومنین پر احسان کیا، تحقیق ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تحقیق ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ احسان یہ کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنا رسول ان میں مبعوث کیا۔ اب مننا یا منو مانے ہوتے ہیں احسان کرنے کے، اور اس آیت میں اللہ ہم پر احسان کر نہیں رہا، میں اس سے بھی بہتر لفظ استعمال کروں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی وجہ سے، کہ اللہ اس آیت میں ہم پر احسان کر نہیں رہا، اللہ اس آیت کے ذریعے ہم پر احسان جتلا رہا ہے۔ باقاعدہ اللہ نے ہم پر احسان جتلایا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، یہ احسان جتلانا ہے۔ کسی نعمت کا اللہ نے ہم پر احسان جتلایا نہیں۔ واحد حضور ایسی نعمت ہے کہ اللہ حضور کا ہم پر باقاعدہ قرآن میں احسان جتلاتا ہے۔ یہ حضور کے اعلیٰ اور بڑی اور نعمت عظمیٰ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ ہم پر احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ پڑھا لکھا تاجر طبقہ میرے سامنے بیٹھا ہے، آپ بات مجھے ایک بتائیں، احسان تو اگر بندہ بھی بندے پر کر دے، بندہ بھی بندے پر احسان کر دے، تو احسان جس پر کیا جائے نا، اگر وہ خاندانی ہو نا، خاندانی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نسلی، خاندانی، تو خاندانی بندے پر احسان کر دیا جائے نا، تو خاندانی آدمی مرتا مر جاتا ہے، احسان کرنے والے کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتا، اور کہتا ہے کہ میری نسلیں بھی اس احسان کو یاد رکھیں گی۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی کہا ہے اس کے غلام بن کے رہنا کہ اس نے تم پر احسان کیا ہے۔ یہ کب ہوتا جب خاندانی بندہ ہو۔ خاندانی لوگ احسان کو نہیں بھولتے، خاندانی جو نہیں ہوتے ان کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر بڑے سے بڑا احسان کر دیا جائے تو وہ بھول جاتے۔ اس معاشرے میں ایسے لوگ اگرچہ تھوڑے رہ گئے، ان کی تعداد ابھی بہت کم ہے، نمک برابر رہ گئے، لیکن ہیں صحیح، ابھی بھی ہیں، کہ بیٹا کہتا ہے باپ کو، ابو آپ چچا کو کہتے کیوں نہیں؟ تسی چاچے نو کیوں نہیں آتے؟ گل کرو چاچے نال۔ یا ابو کو بیٹا کہتا ہے چاچا نہیں ہوئے گا تے تایا ہوئے گا، ابو تسی تایا جی نو کہندے کیوں نہیں؟ تسی تایا نال گل کرو، ساڈا حصہ دے سانو، ادو مت کرے کام نو۔ یا چاچے نو کہندے کیوں نہیں؟ گل کرو چاچے نال۔ بیٹے غصے سے کہتے کہ گل کرو، لیکن اگرچہ آٹے میں نمک برابر ہے لیکن ہیں، تو آگے سے باپ کہتا ہے پتر تو نہیں جاندا، پتر تو نہیں جاندا، میں گل نہیں کر سکتا تیرے چاچے نال، یا میں تیرے تائے نال گل، پیو تو نکا تے چاچا ہویا، پیو تو بڑا تے تایا ہویا، یا چاچا ہوئے گا۔ یا آج بھی ہے میری آنکھوں کے سامنے، آج بھی کہتے ہیں پتر تو نہیں سمجھدا، میریاں نظراں نہیں اٹھدیاں تیرے چاچے اگے، انہیں جڑا میرے تے احسان کیتے نے نا تو نہیں جاندا، یا تیرے تائے نے جڑے احسان کیتے نے، پتر آندے نے کرو گل، ونڈ کرو، لیکن پیو خاندانی ہوتا ہے نا،
ਪਿਓ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂ? एहसान याद है। मैं तुहाडे ते एहसान करा ना ते तुसी मेरे सामने भी नजरां नहीं चुकनियां, ते तुसी मेरे ते एहसान करो ना ते नजरां मैं भी तुहाडे सामने नहीं चुकनी, चुक नहीं सकदा। खानदानी होने दी पहचान ही है। बंदा दा नस्लां भी भुलन गया नहीं, इन्हां दा तम्मा साडे ते। एक गल बाकायदा माशरे च होंदी है, बंदा बंदे ते एहसान करे तां इंज होंदा। ते इत्थे एक बंदे ने एक बंदे ते एहसान कीता, ते बंदा ओ है एहसान करन वाला जिन्हें एहसान कीता। ओ बंदा नबियां तो बाद सब तो अफजल है। देर लगेगी तो पहुंचते हुए। मैं कुछ किया है जिंदा मैं ना लिया ना, उनके ना ते एडी होली आवाज बनती नहीं, क्योंकि खतीब पिंडियों नहीं ना आया। खतीब पिंडियों नहीं ना आया, खतीब लाहौर दा ही ते मजमा भी पिंडी दा नहीं ना, मजमा भी लाहौर दा है। ते मजमे च राफजी कोई नहीं बैठा, सारे सुन्नी बैठे ने। ते मैं ना लवा हजरत अबू बकर दा। फिर सुनो, एहसान एक बंदे ने कीता ते एक बंदे ते कीता, ते जिन्हें एहसान कीता है वो नबियां तो बाद सब तो अफजल है। ते उन्हें जिहदे उत्ते एहसान कीता वो नबियां विचों सब चों अफजल है। जिन्हें एहसान कीता वो नबियां तो बाद सब तो अफजल है, ते जिंदे उत्ते एहसान कीता गया वो नबियां चों सब तो अफजल है। एहसान करन वाला नबियों तो बाद सब तो अफजल है। असी जुमे पढ़ने होने अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक। ते ए तहकीक तो साबित है। कि तो साबित है? इस तहकीक च चुंगी अमर सद्दू वाले नहीं, ए तहकीक तुहाडे बाजार दी अंजुमन नहीं, ये अंजुमन ताजरान चुंगी अमर सद्दू दी तहकीक नहीं, ये अंजुमन ताजरान चुंगी अमर सद्दू विच जेड़े दुकानदार ने उन्हां दी तहकीक नहीं, ये ताजरां दी तहकीक नहीं, ये लाहौर दे उलमा दी भी तहकीक नहीं। समझ आ रही गल दी? इस तहकीक च ना तुसी हो ना मैं वां, ना उलमा ने, ना पाकिस्तान है, ना अमरीका है, ना इंडिया है, ना हिंदुस्तान है, ना जापान है, ना मिस्र है, ना शाम है, ना सऊदिया है। ये तहकीक जड़ा लफज है कि बादल अंबिया बित्तहकीक, ये तहकीक किंदी है? बाऊ जी इस तहकीक च हजरत उमर शामिल ने, ये तहकीक हजरत उस्मान गनी दी है, ये तहकीक मौला अली पाक दी है कि नबियां तो बाद जड़ा सब तो अफजल है हस्ती है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक दी है। उन्हें एहसान किया हजरत अबू बकर ने किदे ते? हुजूर दे। ते सरकार ने की फरमाया? मैं एक जुमला किया सी, जे एहसान किया जाए ते बंदा होए खानदानी, बंदा होए। हुण मैनू दसना, एहसान किया जाए ते बंदा खानदानी होए
تے احسان نہیں بھولدا تے حضور تو ود کدا خاندان ہے. سونے تو ود کدا خاندان ہے. حضور نے فرمایا میں پاک پشتاں چوں پاک پشتاں وچ منتقل کیتا گیا ہاں. یا رسول اللہ سونے نے پتہ کی آکھیا؟ آکھیا میں پاک پشتاں چوں پاک پشتاں چ منتقل کیتا گیا ہاں. یعنی نبی دا خاندان خالی چنگا ہی نہیں پاک بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میرا جو موضوع آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں پلے پڑ رہا کہ احسان بندہ بندے پر کر دے نا جی، اور بندے پر احسان کیا جائے اور بندہ ہو خاندانی تو احسان بھولتا نہیں. تے اسی سارے خاندانیاں تے خاندانی رہنا چاہیے. بابے خادم رضوی دا ساڑھے تے احسان ہے. بابے خادم رضوی دا ساڑھے تے خاندانی بندیاں دا کم نہیں احسان بھولنا. احسان یاد رکھنا ہے، احسان یاد رکھنا ہے. اس بابے نے ساڑھے تے احسان کیتا ہے کہ بابا حضور دی ناموس آستے کھلو کے ساری امت نو بچا گیا ہے. تے خاندانی بندیاں دا کام نہیں ہونا احسان بولنا. تے خاندانی بنو. ابو بکر نے کیتا احسان تے کیتا حضور دے. تے میں کیا کہ خاندانی بندہ ہوئے تے احسان. ہن اگلا جملہ سنو. سرکار تو ود خاندان کیدا، حضور تو سونا خاندان کیدا. پھر وہی گل ہوئی جڑی ہونی چاہیے سی. وہی کیا سرکار نے جو کہنا چاہیے سی. سرکار نے فرمایا میں جنہ جنہ احسان کیتا نا میرے تے سارے دا احسان لا چھڑیا. میں سارے دا احسان ہائے ہائے ہائے. فرمایا ایک ابو بکر دا احسان جڑا ہے نا ایدا بدلہ حشر والے دن رب ہی لائے گا. اچھا میں تھوڑے کو سوال کراں. پڑھے لکھے بندے میرے سامنے بیٹھے ہو. حضرت جی وڈے حضور نے یا وڈے ابو بکر نے؟ حضور وڈے نے نا. گل ہی ہے بڑے حضور ہیں یا بڑے ابو بکر ہیں؟ تے جد حضور وڈے نے تے وڈے نو کی اوکھے نکے دا بدلہ لان؟ ہول سیلر نو کی تھوڑے ریٹیلر دا بدلہ لائے؟ تہاڈی بولی سمجھایا ہے. تاجرہ نال گفتگو کرنا کوئی سوکھی گل ہے؟ تسی تے بندے نو انج پٹاندے ہو کہ بندہ تہاڈے اگے بولنا کوئی سوکھ ہے؟ تہاڈے تے وڈا تو وڈا فنکار آ جائے تسی انج پھیر دے اونوں. او دی ساری فنکاری ہو گئی. یہ تو ایسے پچھلی دکان میں تو اتنے کا مل رہا ہے. اے والا لب جائے تے مفت لے جائے. اے والا اودے کول ہوئے تے مفت لے جائے. میں نہ ہی پڑھیا بھائی. میں ادھر بھی ہے نہ پڑھ کے ہوں. بہو کمپنیاں ہوندیاں نے مور سارے لا دیندے نے. مجال ہے تہاڈے کولوں کوئی بچ کے ٹر جائے. تسی اپنی شے ویچ کے چھڈ دے ہو. تسی مٹی نو ہاتھ لاؤ سونا بنا کے بیچ دیندے ہو. تہاڈے سامنے کوئی گل کرنا سوکھ ہے؟ صحیح گل کر رہے ہیں غازی صاحب. یہ مٹی نو سونا بنا دیندے نے. میں آپ بھی تاجر ہاں. میں کیڑا کوئی پرایا. میرا اپنا بھی یہی کام ہے. سارے کام آندے نے مینوں. میں پوچھ رہا سا یہ بتاؤ بڑا کون ہے؟ تو یار ہول سیلر نو کی تھوڑے کہ ریٹیلر دا احسان لا دے.
سمجھان نہیں کہہ رہے ہیں یار میں پوچھتا ہوں بڑے حضور ہیں حضور نو کی تھوڑے کیڑی شے میں جڑی حضور کول نہیں فرمایا سب کا بدلہ اتار دیا ہے ابو بکر کا بدلہ حشر والے دن اللہ اتارے گا تے میں پوچھنا چاہنا سرکار کیوں نہیں لاندے بے میں پوچھنا چاہنا سرکار کیوں نہیں اتار رہے بدلہ نہیں اتار سکتے بولو نہیں اتار سکتے ایک سیکنڈ چ اتار سکتے ہیں لیکن دسیا حضور نے کی ہے کہ میرے تو چنگا خاندان کسے دا نہیں دسیا حضور نے کی ہے میرے تو چنگا خاندان کسے دا فرمایا میں چاہواں تے بدلہ اتار دواں لیکن چونکہ احسان انہیں کیتا ہے جڑا افضل البشر بعد الانبیاء کہ لفظ انبیاء آ رہا نا بعد الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء لہذا میں چاہنا نبیاں تو بعد جڑا سب تو افضل احسان انہیں کیتا ہے تے جڑا نبیاں وچوں میں ماں تے جڑا میرے تو بھی افضل بدلہ او لائے جڑا میرے تو بھی آلہ ہے جڑا میرا بھی رب ہے بدلہ او اتارا ہوندہ نا مرید آپ بھی کچھ ہے دینا چاہے تے دے سکتا لیکن اندہ آج تینوں پیران دے اتھو دے ماں ہوندہ کہ نہیں اکثر میں ویکھیا آستانے تے پروگرام ہوئے نا تے جڑا پروگرام اللہ ہوندہ لفافہ سنوں وہ بھی دے سکتا ہے لیکن وہ دے پیر بیٹھے ہوندے نے وہ پیران دے ہاتھ جو دیندہ اندہ حضرت پیش ان پیران تو دیوان دا کی مطلب ہے پیسے دینے نے تو دے دے پیسے ہی دیوان نے تو دے دے اے پیران دے ہاتھ دے کے سنوں دیوان دا کی مقصد ہے کیوں دیتے میں بھی شاکنا لیکن ادھروں دیوان گا تو اڑی عزت زیادہ بدے گی ان تسی آپ سمجھنا اگلی گل تو اڑی ہے جواب تو حضور بھی دے سکتے تھے ارے بدلہ تو حضور بھی اتار سکتے تھے لیکن حضور نے کہا رب اتارے گا کیوں ابو بکر میں تیری عزت اور بڑھانا چاہتا ہوں ابو بکر میں تیری عزت اور بڑھانا چاہتا ہوں اب بدلہ کون اتارے گا حشر والے دن سارا مجمع بولو لو بھائی میرے بڑے حضرت ہیں نام ہے حضرت خواجہ پیر محمد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ والی صالح آباد شریف ان سے کسی مرید نے پوچھا اس نے کہا حضرت یہ حضور نے فرمایا کہ حشر والے دن ابو بکر کے احسان کا بدلہ رب بھی اتارے گا تو یہ بدلہ ہوگا کیا اس بدلے میں کیا ہوگا یہ کیا ہوگا یہ بدلے میں کیا اترے گا بھئی سب سے بڑی چیز کیا ہے جنت عمال صالح کا بدلہ کیا ہے سارے بولو اوہ عمال صالح کا بدلہ کیا ہے جنت یہ محفل کیوں سجائی ہے ثواب کے لیے نا تو ثواب کے بدلے کیا ملتا ہے جنت ملتی ہے نا ہم تو جنت کے چکر میں یہ جو گلی محلے میں پھرنے والے فقیر ہیں ہم تو ان کی جیبیں بھرتے رہتے ہیں جنہیں دینا ہی نہیں چاہیے لیکن ہم ثواب کے چکر میں انہیں بھی بھرتے رہتے ہیں تسی دکان صبح 9 بجے کھولو نہ کھولو جیڑا چونک ہوتا ہے وہ 9 بجے ڈیوٹی دے اپنی وہ جڑا فقیر ہے پاجی تسی 9 بجے آؤ نہ آؤ لیبر کتھے بھی پوری نہیں پیندی لیکن انہوں ویکھنا 9 بجے نہ تو انہوں سگنل تے ملے دے تے پورے 9 بجے پورے سگنل تے کاسا لے کے کھلوتا ہے پابند میں تو رات کو آتا ہوں پروگراموں سے کبھی 2:30 بج رہے کبھی 3 بج رہے کبھی 4 بج رہے جنہوں جس چونک تے رات 4 بجے ویکھیا وہ 4 بجے بھی بیٹھا ہی ہے روزانہ کیا ہے ڈاپا بند ساڑھے تو وعد ڈیوٹی ہونا دی پروفیشنل ہے مسجد میں کھڑا ہو کے اگلا اعلان کرتا ہے مسجد میں اعلان کرنا جائز ہی نہیں ہے لیکن اگلا مسجد میں کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے میں مجبور ہوں میری مدد کرو لوگ مسجد میں اسے دیتے منع کرو کہ اس کو 1 پیسہ دینا 70 پیسے دے کر کفارہ ادا کرنا پڑے گا اس بندے کو یہ جو مسجد میں اپنے لیے مانگ رہا ہے سرکار کے سامنے کسی نے کہا فلانے کی بکریاں گم گئی حضور نے کہا اللہ کرے نہ ملے مسجد میں کہہ دیا بکریاں کو فرمایا نہ ملے
یعنی مسجد میں اعلان کرنا منع ہے. آج اگلا مسجد میں کہتا ہے دیو، ہم ثواب کے چکر میں اسے بھی دے رہے ہیں، راہ چلتے فقیر کو بھی دے رہے ہیں، جس کی کمائی ہم سے زیادہ ہے بھر رہے ہیں. کیوں؟ ثواب حالانکہ مل نہیں رہا، لیکن ثواب کے چکر میں ہم کر رہے ہیں. اور تو میں نے کہا بھائی ہم تو ثواب کے لیے یہ سب کر گئے کہ ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. اب ذرا غور کرنا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. جواب حضور بھی دے سکتے ہیں، نہیں دے رہے. ابو بکر سے دلوا رہے. کیوں؟ احسان اللہ اتارے گا. کیوں؟ کسی نے میرے حضرت سے پوچھا حضور یہ جو اللہ حشر والے دن اتارے گا بدلہ، اس بدلے میں دے گا کیا؟ دے گا کیا؟ تو جواب آیا ثواب ملے گا. تو ثواب کی تو وہ جگہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ثواب تو دنیا میں ملنا ہے. تو دوسرا جواب ہے جنت ملے گی. تو جنت تو حضور نے کئی مرتبہ دنیا میں ہی دے دی ابو بکر کو. ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ دے دی. اور آج تک رکھا بھی جنت میں ہوا ہے اپنے ساتھ. حضور کے گنبد میں، گنبد خضرا کے نیچے آرام کر رہے ہیں دونوں. کوئی اینڈ تو یہی ہوگا نا جنت ملے گی، اینڈ تو یہی ہوتا جنت ملے گی. تو جنت تو حضور نے پہلے ہی دے دی. اب سوال ہے کیا ملے گا؟ اب یہ ایسا سوال تھا کہ میں نے کتابوں میں ڈھونڈا، کبھی کتابوں میں ملا بھی نہیں. سینے سے مل سکتا تھا، اور وہ سینہ کسی ولی کا ہی ہوگا. اتنی اونچی آواز ہے چونگی امر سدو والو ابھی تک نہ آئی ہو سبحان اللہ کی، جو اب آنی چاہیے. جملہ ہی بہت بڑا ہے. کسی نے کہا حضرت اللہ اس احسان میں دے گا کیا؟ جنت ملنی تھی، جنت تو یہی مل گئی. حضور نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دے دی. تو اینڈ پہ کیا ملے گا؟ حضرت نے تھوڑی دیر یوں سر جھکایا اور سر اٹھا کے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے تو یہی لگتا ہے حشر والے دن اس احسان کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ ابو بکر کے صدقے میں ہی حضور کی ساری امت بخش دے گا. ابو بکر 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 علی 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 علی. پھر مینوں کہن دیو رب دے یار دا یار صدیق. بس صدیق تو سا کہنا ہے، باقی کام میں آپ ہی کراں گا. رب دے یار دا یار، آواز آئے رب دے یار دا یار. سارا مجمع انج بولے گا صدیق. اگے کام میرا اپنا ہے. رب دے یار دا یار صدیق. رب دے یار دا یار صدیق. اساں سارے دا سردار صدیق. اوے رب دے یار دا یار صدیق. رب دے یار دا یار صدیق. بولو رب دے یار دا یار صدیق. اساں سارے دا سردار صدیق. اساں سارے دا سردار صدیق. او غار چ ڈنگ تے ڈنگ کھا کے، کی کھا کے کتھے؟ او غار کیڑا سی؟ غار سور. جنہاں ویکھیا انہاں نوں پتہ ہوئے گا غار سور. اوتھے کی ہویا؟ ڈنگ تے ڈنگ کھا کے. کی کردے پے نے؟ ادھروں ڈنگ بج رہے نے، ادھروں حضرت ابو بکر حضور نوں ویکھ ویکھ کے موجاں کر رہے ہیں. انہوں شاعر نے ذکر کیتا، او غار چ ڈنگ تے ڈنگ کھا
او لٹیے موج بہار صدیق، او لٹیے موج بہار صدیق، اسا سارے آدھا سردار۔ حافظ قرآن کیڑا کیڑا بیٹھا ہے؟ حافظ قرآن کوئی ہے؟ حافظ صاحب تسی ہو؟ اور کوئی حافظ ہے؟ پورے مجمع ایک ہی حافظ ہے؟ باقی سارے دا اللہ ہی حافظ ہے؟ پورے مجمع جو ایک حافظ ہے۔ لو بھائی حافظ صاحب یہ شعر تہاڈی نظر، ویسے لوگ زیادہ نظر ہوتی کرتے ہیں جتوں پیسے زیادہ آندے نے جی تہاڈی نظر جتوں زیادہ پیسے آ رہے ہیں آندے شعر آپ کی نظر، لیکن میں حافظ قرآن دی نظر کر رہا کیونکہ آیت تانوں یاد ہوئے گی تے جنہاں نوں نہیں یاد او بعد چلاما صاحب کو پوچھنا یہ آیت کیڑی سی ہے۔ شعر سنو بھائی، اساں سارے آدھا سر تھوڑی جی کسر ہے، اساں سارے آدھا سردار ہوئے بچے قرآن دے آئے، ہوئے بچے قرآن دے آیا کی اذ ہما فی الغار صدیق، اذ ہما فی الغار صدیق، اساں سارے آدھا سردار صدیق۔ فرمایا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ حشر والے دن اللہ ابو بکر کے صدقے میں ہی حضور کی ساری امت بخش دے گا۔ اچھا یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے، حضرت مولانا مفتی شریف ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو ایک دن ہمارے پیر خانے پر ہی ذکر کیا، موجم الصغیر یا موجم الکبیر میں آپ نے ذکر کیا، میں نے پڑھی خود نہیں ہے اس لیے مجھے حوالے کا پتہ نہیں، روایت انہوں نے کیا۔ توجہ بہت رکھیے گا میری بات کی طرف، سجے کھبے نہ ہو جانا، گل بڑی اہم موڑ تے آ گئی کہ ابو بکر کے صدقے میں ہی اللہ ساری امت، نہیں جواب نہیں آ رہا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے اس احسان کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ ابو بکر کے بدلے میں حضور کی ساری امت ہے، او جڑے کھڑے ہو رہ گئے ساری امت ہاں بخش دے گا۔ اب انہوں نے جو روایت بیان کی یہ اس بات کی صداقت بھی اس سے محسوس ہوتی ہے، اس بات کی صداقت بھی اس سے محسوس ہوتی ہے کہ ایک دن ایک نابینا مسجد میں داخل ہوا، مسجد نبوی شریف میں، اور جب نابینا مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا تو جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے تھے، حضور بھی ساتھ تھے لیکن شاید اس کو نابینا تھا تو سمجھ نہ آئی کیونکہ شاید آواز حضرت ابو بکر صدیق کی آ رہی تھی، تو مسجد میں داخل ہوا اور داخل ہو کر اس نے سنا کہ ابو بکر کی آواز آ رہی ہے تو اس نے آ کر سیدھا حضرت ابو بکر کی داڑھی کو پکڑ لیا، اس نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق کی داڑھی کو پکڑ لیا اور حضرت ابو بکر صدیق کی داڑھی کو پکڑ کر چنگی والو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا یا اللہ ابو بکر کی داڑھی کا صدقہ، ابو بکر کی داڑھی کا صدقہ مجھے میری آنکھیں واپس کر دے، ابو بکر کی داڑھی کا صدقہ مجھے میری آنکھیں دے دے، میں نہ بینا ہوں، بینا ہو جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابھی اس نے ہاتھ ہٹائے نہیں تھے، ابھی اس نے ہاتھ ہٹائے نہیں تھے، اللہ نے آنکھیں دے دی، نابینا تھا بینا ہو گیا، نابینا تھا بینا ہو گیا۔ اب جب یہ سارا منظر حضور نے دیکھا نا تو سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا او آنے والے یہ تو نے کیا کیا؟ او آنے والے یہ کیا کیا؟ حضور آپ بھی بیٹھے، کیا ہوا؟ فرمایا ہوئے 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 ہن سننا جملہ، اللہ
فرمایا جب تو آ ہی گیا تھا اور تو نے میرے ابو بکر کی داڑھی کو پکڑ ہی لیا تھا تو میرے ابو بکر کی داڑھی کو پکڑ کر صرف اپنی آنکھیں مانگی. آج اگر تو میرے ابو بکر کی داڑھی کو پکڑ کر میری امت کے ہر نابینا کے لیے آنکھیں مانگ لیتا تو اللہ ابو بکر کی داڑھی کا اتنا حیا کرتا اللہ سارے نابیناؤں کو آنکھیں عطا کر دیتا. ہے جی یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق. آج تو نے مانگی تو خالی اپنی داڑھی مانگی. آنے والے جب تو آج ہو گیا تھا, آنے والے جب تو نے مانگ ہی لیا تھا اور میرے ابو بکر کی داڑھی پر ہاتھ رکھ ہی دیے تھے تو میرے ابو بکر کی سفید داڑھی کا تو رب ایسا حیا فرماتا ہے اللہ یہ آنسو قبول کرے, اللہ وہ آنسو قبول کرے. مجمع میں ایک بندہ بھی رو پڑے سمجھو ساری محفل قبول ہو گئی. یہاں تو 3-4 روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہاں تو 3-4 کے آنسو نکل رہے ہیں اور بات بھی اس ہستی کی ہو رہی ہے جس کا ذکر مصطفیٰ کو خوش کرتا ہے اور مصطفیٰ کا ذکر خدا کو خوش کرتا ہے. اس ہستی کا نام لے رہا اور بات بھی اس ہستی کی ہو رہی ہے. تو اب اپنے ایمان سے بتاؤ اور فیصلہ کرو اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان مصطفیٰ پر اور مصطفیٰ چاہے تو خود بدلہ اتار دے لیکن حضور نہیں اتار رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو حشر کے دن رب صدیق اکبر کا مقام بھی ظاہر کرے اور صدیق اکبر کے بدلے ہی ساری امت کو بخش کر اللہ مصطفیٰ کو بھی راضی کر دے. بھائی دیکھو چپ کر کے کام کرو, گڑبڑ نہ کرو. سنیں تو حضور چاہتے تو خود بدلہ اتار دیتے, حضور چاہتے تو خود بدلہ. سرکار نے کیا کہا حشر والے دن بدلہ رب اتارے گا. اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں, بلاول سنو, یہ میری تقریر کا بہت بڑا جملہ ہے. اتنی اونچی آواز ابھی تک نہ آئی ہو جو اب آنی چاہیے. میں پوچھتا ہوں احسان ابو بکر کرے تو حضور کہیں کہ چونکہ احسان بڑا ہے لہذا بدلہ بھی وہ اتارے گا جو سب سے بڑا ہے تو ٹھیک ہو گیا. بھائی توجہ, اتنی اونچی آواز ابھی تک نہ آئی ہو. احسان ابو بکر کرے تو حضور کے احسان کا بدلہ وہ اتارے گا جو سب سے بڑا ہے. کیوں؟ تاکہ پتہ چلے ابو بکر کا رتبہ کیا ہے. تو میں نے کہا ابو بکر احسان کرے تو رب بدلہ اتارے لیکن رب خود ہی احسان کرے. اب بدلہ کون اتارے گا؟ اب بتاؤ نا. ابو بکر کے احسان کا بدلہ تو رب نے اتار دیا لیکن جب رب احسان کرے ہن دسو ہائے 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 اب کیا ہوگا؟ ابو بکر کے احسان کا بدلہ تو اتار دیا رب نے کیونکہ رب بڑا ہے لیکن جب رب ہی کہہ دے لقد من اللہ ہم نے احسان کیا تو ادھر تو بدلہ اتار دیا رب نے لیکن جب رب ہی کہہ دے میں نے احسان کیا ہن بدلہ کون لائے گا؟ ہن دسو کی بنے گا؟ ہیں ہائے 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 ہائے. اب بدلہ نہیں اتر سکتا. اب بدلہ یا اللہ ابو بکر کا بدلہ تو نے اتار دیا لیکن اب تو احسان ہی تو کر رہا ہے, اب ہم کیا کریں گے؟ فرمایا ہن تساں بدلہ تے لانا نہیں نا کیونکہ تسی لا سکتے نہیں تو یا اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا میں تے بدلہ لایا ہے کہ میں وڈا وہاں ساریاں تو تے میں بدلہ لا سکنا وہاں, میرا بدلہ تے کوئی نہیں لا سکتا. یا اللہ کریے کی؟ فرمایا ہن تساں اور کچھ نہیں کرنا, تساں رل کے میلاد منا کے شکر کرنا.
ہن شکر کرنا تو شکر کردیاں تساں بس اے ہی کہنا ہے اب بدلہ نہیں اتر سکتا اب تو خالی شکر ہی ہو سکتا ہے اور شکر کیسے ہو سکتا ہے شکر اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ بولے چاہے اپنی دکان میں بولے چاہے اپنے گھر میں بولے چاہے اپنی فیکٹری میں بولے چاہے اپنے بگلے میں بولے بولنا ہر بندے کو پڑے گا اے جو ایمان والے ہیں وہ خاندانی ہے وہ کون ہے تے جڑے خاندانی نے وہ نہیں بھول رہے وہ اج تائیں اس احسان دا شکر ادا کر رہے نے بدلہ دے لے نہیں سکتا شکر ہی ہو سکتا ہے کوئی چنڈیاں لا کے شکر کر رہا ہے کوئی پتیاں لا کے شکر کر رہا ہے کوئی میلاد بنا کے خوشیاں کر رہا ہے کوئی جلوس کٹ کے خوشیاں کر رہا ہے کوئی دکان دے محفل کر کے خوشیاں کر رہا ہے تے کی کر رہا ہے ربا تیرا شکر ہے کہ تو سانو انج دا مہربان نبی عطا کیتا ہے تے ہر پاسے ایک کوئی صدا نے ہر بندہ بول رہا ہے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے اور تساں سارے بھی میرے نال رل کے شکر کرنا ہے کوئی بندہ چپ نہ رہے سارا مجمع بولے گا حضور